کہ ہاتھ سے پکڑ کے لاتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ کے ایوب خان نکال لیتے ہیں. وہ تو دیکھیے نا، جب آدمی شہر کے اقتدار کی اپنی کشش ہے نا. بہرحال مونس الہی ڈٹا ہوا ہے، مونس الہی سے محبت بہت ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ بھی، لیکن ویسے پالیٹکس کمال ہے ان کی. زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہے، عمران خان سے بھی رابطہ ہے، اور ایک دن وہ بھی تھا جب اگریمنٹ کر لیا تھا نون لیگ سے انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. وہ تو ان کا ایک آدمی تھا. اچھا یہ بھی دیکھیں سیاستدان کام کرتے ہیں. عمران خان کے بھی دفتر میں لوگ موجود ہیں دوسری پارٹی کے. وہ اس نے کہا بھائی نواز شریف کا فون ہے، ان کو چکھائیں چیف منسٹری 4 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے. تو وہ فوراً واپس بھاگے. خان صاحب پنجاب میں کمزور نہیں ہو جائیں گے ہارون صاحب؟ نہیں، خان صاحب اگر ڈٹے رہے، جو وہ 12 جلسے کرنا چاہتے ہیں 30 دن میں ڈٹے رہے، تو کمزور کیوں ہوں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ خان صاحب کے پریوار میں کیا پر امید رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. پارٹی ان کی اتنی آرگنائز نہیں ہے، اسٹریٹجی اتنی اچھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد کی طرف ایجیٹیشن اس شدید گرم موسم میں کرنا چاہیے. حکومت ہوتی ہے، شہروں میں کریں بھائی. وہ لبرٹی چوک میں جمع ہو جاتے ہیں 10,000 آدمی جی، اور اسی طرح کراچی میں مختلف جگہ پہ جمع ہو جائیں، پشاور میں ہو جائیں، حیدرآباد میں ہو جائیں، ملتان میں ہو جائیں، فیصل آباد میں ہو جائیں، گجرانوالہ میں ہو جائیں، اور سب شہروں میں ہو جائیں. ان کے لوگ تو ہم ہی تو بڑے ہیں. اور راتوں کو جمع ہوں جب موسم ذرا بہتر ہو، اور وہ دیکھ کیا خبریں بنتی ہیں. لیکن یہ خان صاحب تو جو فیصلہ کر لیتے ہیں، مشورہ تو نہیں کرتے. دنیا میں 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو مشورہ کرتے ہیں، اور ایک جو دوسرے لفظوں میں استعمال نہیں کرتے. چل کے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو. خبر تو جو گرم ہے جس کے اوپر بالکل معمولی صاحب نے تجزیہ دیا ہے، وہ ڈی جی ISPR کی ہارون صاحب. 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، دونوں دفعہ یہ خبر باہر آتی ہے کہ بیرونی سازش ہے. پھر مداخلت. اب وہ یہ کہتے ہیں سازش کا کوئی ایک لفظ شامل نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا. اور اداروں کو ان کے بدنام نہ خیال کریں. میں صرف مداخلت ہوئی ہے. چلیے مداخلت ہوئی، سازش نہیں ہوئی. کیوں مداخلت ہوئی ہے؟ کیوں ڈونلڈ لو نے کہا؟ یہ تصویر بھی ڈونلڈ کے نام کہا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ لو، ڈونلڈ بلوم، ایک ڈونلڈ ڈک ہمارا فیورٹ. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب انہوں نے یہ بھی واضح کیا ڈی جی ISPR نے کہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. نہیں، وہ الگ بحث ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھیے نا جی، اداروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، گالی نہیں دینی چاہیے. یہ تو مطلب گالی تو کسی صورت میں روا نہیں ہے نا. میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ وہ جو حرکت کی انہوں نے عطا اللہ تارڑ صاحب نے، جی، جس پہ غالباً انہوں نے معذرت کی ہے، جی آج انہوں نے معذرت اور کہ یہ ان کا اور شہباز گل جیسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. اس پہ مجھے 40 ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑے کہ عطا اللہ تارڑ نے تو غلط کیا ہے، انہوں نے غلط کیا اور بڑا ہے غلط کیا اور ناقابل مان. لیکن شہباز گل جب حکومت کے PTI کے مخالف اخبار میں سے ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری نیکی کا کام ہے. کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بے عزتی کرنا جو ہے وہ جائز ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ مومن جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو اوائڈ کرتے ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہوگا. لیکن اب کیا آپ ایک دیکھیے، کراچی میں ہیجان تھا نا، قتل و غارت ہو رہی تھی نا، وہ ہیجان اب پورے پاکستان میں، خدا کا شکر ہے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچی. الحمدللہ. یہی جرمنی میں ہوا تھا، یہی اٹلی میں ہوا تھا مسولینی کے، جب قومیں ہیجان. یورپ میں 2 عالمی جنگیں کس لیے لڑی گئیں؟ جو اگر تنازعات تھے، بعد میں یورپ نے وہ سارے تنازعات طے کر لیے. اب ایک ملک کا ویزا لیں. اب مجھے ڈنمارک جانا ہے، شاید میں جاؤں اگست میں، تو میں ڈنمارک کا ویزا لے لوں گا تو میں ناروے، سویڈن، ہالینڈ جہاں چاہے جا سکتا ہوں، اسپین جا سکتا ہوں. اچھا، یہ 2 عالمگیر جنگوں کے بعد انہوں نے ڈسکور کیا. ہم بھی یہ امریکیوں نے سول وار میں 15 لاکھ جانے دے کے ڈسکور کیا تھا. ہم بھی ایک دن ڈسکور کر لیں گے کہ امن کے بغیر کوئی نہ ترقی ہوتی. ترقی تو بعد کی چیز ہے، امن تو ہو. اگر امن ہے تو سب راستے کھل جاتے ہیں. بالکل. جو بڑے فاتحین ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، مطلب تیمور کے بارے میں ہیرلڈ لیم نے کتاب لکھی تو کیا خراج تحسین پیش کیا. تیمور نے تو لوگوں کو قتل و غارت کی تھی بے پناہ، کہ جنگ سرحدوں سے باہر نکال دی، ٹریڈ بڑھ گئی. جنگ تو ابل ہونی نہیں چاہیے،
جدید جنگیں بڑی ہولناک ہیں، اور اگر فرض کرو لڑنا ہے تو دشمن سے لڑو نا، ایک دوسرے کے گلے کیوں پکڑ رکھیں؟ اختلاف کو اختلاف تک محدود رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال اسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر پھر میں جاؤں گی FATF کے اجلاس پہ۔ ہارون صاحب، کل جو 2 اجلاس ہونے جا رہے ہیں اسمبلی کے، ان کی حیثیت کیا ہے اور کل ہوگا کیا؟ میں کوئی ماہر قانون تھوڑی ہوں، دیکھیں ابھی تو خبر آئی ہے، ہم تو ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں نا، میں اس پہ رائے نہیں، لیکن یہ تمام مسخرہ پن ہے نا، 2 اجلاس اسمبلی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر حمزہ شہباز صاحب غیر قانونی طور پر وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے تمام انیشیٹیوز لے سکتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ایوان اقبال میں اجلاس ہو جائے گا ہارون صاحب 3 بجے؟ نہیں ہو جائے گا، سرپرستی بھی حاصل ہو جائے گی، ہمیں معلوم ہے کون سرپرستی کر رہا ہے، مجھے اس آدمی کا نام معلوم ہے جو لاہور میں بیٹھا ہوا یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جن چیزوں سے تلخی پیدا ہوتی ہے، وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ زبردستی کر لیں گے، جبر سے کر لیں گے، اس کا نتیجہ تو آخر میں غلط ہی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب سندھ بجٹ اجلاس کے اوپر بعد میں ہارون صاحب، پہلے ذرا FATF کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ کتنے روشن امکانات ہیں کہ جو خوشخبریاں ہمیں سننے میں مل رہی ہیں ان کے اوپر واقعی ہمیں شادیانے بجانے کا موقع ملتا ہے؟ امکان تو ہے، امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ 26 میں سے 27 مطالبے تو ان کے پورے ہو گئے، اور آخری مطالبہ ان کا یہ تھا کہ حافظ سعید صاحب کو انڈیا کے حوالے کیا جائے یا پھانسی دی جائے، 33 سال قید کی سزا دے دی ہے۔ تو انڈیا کے حوالے کیوں کیا جائے جی؟ یہ کبھی کوئی اس کی مثال ہے؟ جس ملک میں مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے قانون کے تحت کرتا ہے، قانون کے تحت کارروائی کر دی۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو فائنانس کرتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹیررزم پہ ہی ہے نا اصل میں۔ تو اصل مسئلہ پھر ہے کیا ان کا؟ اصل مسئلہ سیاسی ہے، پاکستان سے ناراض ہے امریکہ۔ ویسے جو کانٹا تو نکل گیا، عمران خان تو چلے گئے، اب کیا مسئلہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ 27 میں سے 26 پوائنٹ جس کی نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا کہ کام کر دیا بلکہ اس کی تعریف کی، وہ ہوا عمران خان کے دور میں۔ اور FATF جو کو پابندیاں ہیں، گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، وہ نون لیگ کے دور حکومت میں ڈالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب موجودہ حکومت تو کریڈٹ اپنے سر پر لے رہی ہے کہ لے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ملک سے نکل جائے، وہ تو سیاستدان تو ہر چیز کے کریڈٹ لیتے ہیں۔ FATF کے اوپر کہا جاتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ سی پیک تو زرداری صاحب کا منصوبہ تھا۔ جی سی پیک مشرف کے دور میں نیگوشیٹ ہونا شروع ہوا، بلوچستان میں امن نہیں تھا، چینی اس پہ اتنے ڈٹرمنٹ تھے کہ دے ہیڈ این آلٹرنیٹو پلان، خدا نہ خواستہ پاکستان سے بلوچستان الگ ہو جائے، حالات بڑے خراب تھے، تو وہ افغانستان کے راستے جائیں گے، اس لیے کہ جنوبی سمندر محفوظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو زرداری صاحب میں نے کیا تھا، میں ہوا میں اڑتا ہوں، میں عقاب کی طرح دیکھتا ہوں، وہ اس کا سیاستدانوں کے انداموں کا کوئی علاج